إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان و یقین ہے، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات کلام اللہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام دین مکمل ہونے کے بعد دین میں نیا کام ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور پرفتن دور ہے، صبر آزما دور ہے۔ یقیناً اس دور کی کچھ خصوصیتیں بھی ہوں گی، کچھ خوبیاں اور اچھائیاں بھی ہوں گی، لیکن رفتہ رفتہ روزانہ مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرنے والی خبریں ہمیں سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ہندوستان میں جنوب ہند میں بالخصوص حیدرآباد میں الحمدللہ امن و سلامتی کی فضا عام ہے دیگر مقامات کے بالمقابل، اور بالخصوص نسبتاً یا قدر مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی تہذیب، حجاب، دین و ایمان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، ان تمام اعتبارات سے الحمدللہ یہ مقام امن کا مقام ہے، مناسب مقام ہے۔ اور یہاں سے نمائندگی کرنے والے، مسلمانوں کی جانب سے نمائندگی کرنے والے کچھ ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا کے کچھ شعبے ہیں جو وقتاً فوقتاً کوئی بھی ایسا موقع جانے نہیں دیتے جس میں عصبیت کا اظہار کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے۔
حالانکہ یہ ایسے ذرائع ابلاغ ہیں جن کی کچھ تعلیمی خدمات ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور کچھ ایسے ذرائع ابلاغ ہیں جو خدمت خلق کرنے میں، رفاہی کام کرنے میں ان کا اپنا ایک مقام اور ان کا اپنا ایک نام ہے، لیکن ان میں کام کرنے والے ایسے افراد ہیں جو مسلکی عصبیت کو بڑھاوا دینے میں کسی بھی طرح کی کسر باقی نہیں رکھتے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شائع ہونے والے اخبار کی تعریف کرنی چاہیے کہ واقعتاً وہ کوئی بھی ایسی خبر شائع نہیں کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو متاثر کیا جائے، لیکن اس کے بالمقابل کچھ ایسے ذرائع ہیں جو عصبیت کو، مسلکی عصبیت کو موقع بموقع ہوا دیتے رہتے ہیں اور ایسے موضوعات کو لے کر زہر افشانی کرتے رہتے ہیں۔ ماضی قریب میں ہمیں یہ خبر کچھ اردو اخبارات سے اور کچھ دیگر ذرائع سے، خبر کی ایجنسیوں سے، خبر رساں ایجنسیوں سے معلوم ہوئی، یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ سلفیت اور وہابیت دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ الزام لگایا گیا کہ سلفیت اور وہابیت دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے اور اس کے لیے کوشاں اور سرگرداں ہیں، اور ایک یہ غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ سلفیت کو اخوانیت کے ساتھ جوڑا گیا۔ حالانکہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے، بڑے اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سلفیت سلف سے ہے، سلفیت کا تعلق سلف سے ہے، اور سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین، ائمہ اور محدثین، جو خالص اور سچے اسلام کے حقیقی ترجمان تھے، دنیا کے سامنے نمائندے تھے۔ اگر کوئی سلفیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو گویا اس نے سلف صالحین پر اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اور سلف صالحین کون ہیں؟ ان کا عقیدہ، ان کے افکار، ان کے طریقہ کار، صحابہ اور تابعین، ائمہ اور محدثین، جنہوں نے اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی حفاظت کی اور دنیا جہاں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کا اللہ نے انہیں سبب بنایا۔ لہذا مسلکی عصبیت میں لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ حقیقت پسندی سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی جو سچی تصویر ہے، اسلام کی جو حقیقی تعبیر ہے، وہی نام سلفیت کا نام ہے۔ سلفیت کوئی فرقہ نہیں، سلفیت کوئی مستقل جماعت نہیں، بلکہ اس سے اختلاف کرنے والے وہ گروہ بندی میں بٹتے ہوئے چلے گئے۔ یہ اصل ہے، اصل سے جنہوں نے علیحدگی اختیار کی، اپنے آپ کو اگر وہ دوسرے ناموں سے یاد نہیں کرتے، مسلمانوں میں اگر اہل بدعت رونما نہیں ہوتے، اگر وہ اپنے آپ کو دوسرے ناموں سے یاد نہیں کرتے، تو آج مسلمان ہوا سماکم المسلمین کی طرح ایک ہی نام پر قائم رہتے اور کسی بھی طرح کا انتشار نہیں ہوتا۔ چونکہ جب سے اہل بدعت پنپنے لگے، اس وقت سے ان کے بالمقابل اہل السنہ یا اہل السنہ والجماعہ، یا پھر بعد کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی نسبت سلف صالحین کی طرف کرنی پڑی۔ یہ ہے سلفیت کا تعارف۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون اس کے ساتھ اتفاق کرے گا اور کون اس سے اختلاف کرنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ سلفیت اسلام کی اصل ہے، اسلام کی ابتدا ہے، اسلام کی سالمیت یا دنیا کے لیے اسلام کی جانب سے
سالمیت کا نام اور پیغام ہے۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے حوالے سے، وہی ساری تعلیمات، سلفیت میں کوئی شخصیت نہیں۔ دوسری آپ تنظیمیں دیکھیں، جماعتیں دیکھیں، وہاں کوئی شخصیت آپ کو نظر آئے گی، ان کے اپنے افکار نظر آئیں گے، لیکن سلفیت میں الحمدللہ نہ شخصیت پسندی ہے نہ ہی شخصیت پرستی ہے۔ یہاں صرف قال اللہ قال الرسول اور قرآن و حدیث کو ہم اپنی خود ساختہ منمانی فہم سے نہیں سمجھتے، بلکہ اس فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس فہم سے صحابہ کرام نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، اور انہوں نے بعد میں آنے والوں کو قرآن و حدیث سمجھایا۔ لہذا جس طرح اسلام فسادات کی مذمت کرتا ہے، اس کا مخالف ہے، اسی طرح سلفیت بھی اس کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ سلفیت کوئی مستقل نیا بعد والا فرقہ نہیں، یہی اصل ہے، یہی ابتدا ہے۔ اس کے بعد سارے فرقے علیحدگی اختیار کیے، شخصیات کی بنا پر، افکار کی بنا پر، بدعات و خرافات کی بنا پر۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مذمت بیان کی فساد کی، فسادات کی، چاہے وہ فساد بگاڑ کے معنی میں ہو، کسی بھی طرح کا وہ بگاڑ ہو، عقائد کا بگاڑ ہو، عبادات کا بگاڑ ہو، معاملات کا بگاڑ ہو، عادات اور مقامی تہذیب و روایات کا بگاڑ ہو، کسی بھی طرح سے بگاڑ ہو، اللہ نے بگاڑ کی مذمت بیان کی، اس کے بالمقابل صلاح اور سدھار کی اللہ نے تعریف کی۔ جو فساد ہے اور فسادی ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور اللہ نے خصوصی طور پر منع کیا، لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، زمین پر کسی بھی طرح کے فسادات نہیں ہونے چاہیے، کسی بھی طرح کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے۔ فساد بہت ہی وسیع معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے امن و سلامتی کو، صلاح کو، سدھار کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ اگر کوئی اس سے ٹکرانے والے کام کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ زمین پر جو لوگ فساد مچاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں بڑی کڑی سزائیں سنائی۔ جہاں اسلامی حکومت ہو، حاکم وقت اور قاضی وقت کے فیصلے کے بعد ان کے لیے بڑی کڑی سزائیں اللہ نے رکھی فسادیوں کے لیے، اور پھر کڑی سزائیں سنانے کے بعد کہا کہ جو کوئی فساد مچاتے ہوئے ناحق کسی کا خون کر دے، بے قصور کا قتل کر دے، تو گویا اس نے فساد مچاتے ہوئے ناحق کسی بے قصور کا اگر قتل کیا تو ساری انسانیت کا اس نے قتل کیا۔ اگر کسی نے بے قصور کی جان بچا لی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر فسادات کی، دہشت کی، ساری چیزوں کی مذمت بیان کی ہے۔ دین اسلام اس قدر انسانیت نواز مذہب ہے، امن پسند مذہب ہے کہ کسی باطل دین کے، باطل معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ نتائج پر اسلام کی نظر ہے۔ اسلام عاقبت اندیش مذہب ہے، دور رس نگاہیں رکھنے والا دین ہے۔ لوگ لا علمی کی وجہ سے ظلم اور زیادتی کریں گے، اور جو حقیقی معبود ہے اللہ تبارک و تعالی، اسے برا بھلا کہنے لگیں گے جب مسلمان دوسرے باطل معبودوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا تسبوا، انہیں برا بھلا مت کہو۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے باطل
معبودان کو برا بھلا کہا تو پھر کس طرح سے ہم سبب بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حرمتی کسی اور کی زبانی کرانے کے۔ اسلام کی تعلیمات اتنی صاف و شفاف ہیں، اس قدر اعلیٰ تعلیمات ہیں، اعلیٰ اقدار کی تعلیمات ہیں کہ شاید ہی کسی اور مذہب میں ان تعلیمات کا کوئی تصور پایا جاتا ہو۔ ایک روایت سنن ابی داؤد میں ہے، بہت سارے صحابہ نے اسے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کے بارے میں کہا، یعنی جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اسلامی حکومت پر یہ بات لازم ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اسے معاہد کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی معاہد پر ظلم کرے یا اس کی بے عزتی کرے، او انتقصه علی من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته، یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا پھر اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے چھین لے، یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم معاہد کی تائید میں ہوں گے، ظالم مسلمان کے خلاف قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا جو کوئی کسی معاہد کا قتل کرے گا، جو کوئی کسی معاہد کا، کسی ذمی کا قتل کرے گا جو اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالم مسلمان کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو اس روایت کے مطابق، ورنہ مختلف روایات میں مختلف مسافتیں بیان کی گئی ہیں، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے، کس قدر سالمیت کو فروغ دیتا ہے، اور ایسے اسلام کی نمائندگی کرنے والے لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگانا کیسے انصاف کے خلاف ہے۔ یہ تو افراد کی بات ہے۔ افراد میں بھی اللہ نے میدان جنگ میں جہاں اسلامی حکومت ہے، غلبہ ہے، کوئی مشرک مسلمان کے پاس آ کر پناہ لے رہا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مسلمان پابند ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے اور اس کو پناہ دے، فَأَجِرْهُ، پھر اسلام کو سمجھنے کا موقع دے، اللہ کے کلام کو سننے کا موقع دے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر مسلمان اس بات کا بھی پابند ہے کہ اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ الجھنے والے نہیں، جن لوگوں نے آپ پر زیادتی نہیں کی، اللہ ایسے بے ضرر غیر مسلمین کے ساتھ انصاف کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے انسانیت نواز مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، انصاف پروروں سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جانوروں کی مثال دی دین اسلام نے۔ بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی، یعنی جانور پر بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں، صرف بلی کی وجہ سے، فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے عورت کو جہنم رسید ہونا پڑا، نہ اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ ڈالا اور نہ ہی گھوم پھر کر کھانے کا اس نے موقع دیا۔ اور یہی اسلام جس جانور کو نجس قرار دیتا ہے، یعنی کتے کو، اس سلسلے میں 2 روایات ہمیں ملتی ہیں، ایک آدمی کے بارے میں اور ایک فاحشہ خاتون کے بارے میں۔ جب ایسی فاحشہ خاتون کتے کے ساتھ، نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اس کی پیاس کو بجھاتی ہے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانور کے ساتھ، نجس جانور کے ساتھ بھی
حسن سلوک کرنے پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے معنی کو اور سلفیت کے معنی کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا جہاں کے سامنے حقائق پیش کیے جائے، تلبیس سے، خلط ملط کرنے سے، معاملات کو گڈمٹ کرنے سے بچا جائے، اور ابنائے وطن کو، ہم وطنوں کو غلط فہمیوں سے بچایا جا سکے، اسلام کی سچی ترجمانی ہو سکے۔ اللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج حکومت کو اور ہم وطنوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام انتہائی امن پسند مذہب ہے، کیونکہ کچھ نادانوں نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی واقعتاً کوشش کی، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور غلطیوں سے اس قدر نقصان نہیں ہوتا جس قدر زیادہ نقصان غلط فہمیاں کر جاتی ہیں۔ لہٰذا غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے رب کا، مسلمانوں کے نبی کا، مسلمانوں کا اور اسلامی تعلیمات کا صحیح تعارف پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ میں رحمت کس قدر غالب ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ذو الرحمہ کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، ارحم الراحمین کہا۔ اللہ نے اپنے لیے السلام کی تعبیر استعمال کی، المؤمن، مؤمن کہتے ہیں، وآمنہم من خوف، بے خوف کرنے والا رب، امن و سلامتی دینے والا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے رفیق استعمال کیا کہ اللہ رفیق ہے، نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور مزید فرمایا وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ، کہ اللہ نرمی پر جتنا عطا کرتا ہے اس قدر گرمی پر، سختی پر وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کان رجلا سہلا، انتہائی نرم مزاج کی حامل شخصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے امت کو یہ تعلیم دی لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے الجھنے کی تمنا نہ کرنا، واسألوا اللہ العافیہ، اور ہمیشہ اللہ سے امن و سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، شدتیں پیدا کرنا، سختیاں برتنا یہ تمہارا کام نہیں، بلکہ دین آسان ہے اور اللہ ہم سے آسانی چاہتا ہے۔ الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر۔ ہمارے جتنے مقدس مقامات ہیں جیسے کعبۃ اللہ ہے اور مکہ مکرمہ ہے، اللہ نے ان کے لیے امن کے الفاظ استعمال کیے، من دخلہ کان آمنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ مسلمانوں کا ایک تاریخی شہر رہا بغداد، جب وہ ترقیات کے عروج پر تھا تو مسلمانوں نے اسے مدینۃ السلام کا نام دیا، امن و سلامتی کا گہوارہ۔ مسلمانوں کی عبادتوں میں امن و سلامتی نمایاں طور پر جھلکتی ہے۔ ہم نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں السلام علینا
وعلى عباد الله الصالحين۔ ہم اپنی عبادت کا اختتام سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا سے فارغ ہو کر، عبادت سے فارغ ہو کر جو اذکار کیے جاتے ہیں ان میں بھی ہم اپنے آپ کو سلامتی کی یاد دہانی کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ لہٰذا ہماری یہ عبادتیں امن و سلامتی کو فروغ دینے والی ہیں۔ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ متشدد نہیں ہوتی، وہ دہشت پسند نہیں ہوتی، بلکہ وہ امن پسند ہوتی ہیں، کیونکہ عبادات میں اس پہلو کو غالب رکھا گیا ہے۔ مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے تو سلامتی کو عام کرنے والے الفاظ کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی من عرفت ولم تعرف۔ آپ کا کوئی شناسا ہے، جانا پہچانا ہے، یا کوئی انجانا ہے، اسے بھی آپ کو جو دعا دینی ہے وہ سلامتی کی، امن و سلامتی کی دعا دینی ہے۔ مسلمان کا اسلامی قمری اور ہجری مہینہ شروع ہوتا ہے امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھنی ہے اس میں امن و سلامتی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر مسلمان کی جو مقدس راتیں ہیں، لیلۃ القدر دوسروں کی طرح شور شرابے والی نہیں، جانی اور مالی نقصان والی نہیں، شراب اور شباب والی نہیں، بلکہ سلام، یہ مکمل رات امن و سلامتی والی رات ہے۔ مسلمان جیتا بھی ہے امن و سلامتی کا پیغام دینے والا بن کر، اور مرتا بھی ہے توفنی مسلمن، امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور مسلمان مر کر جس جنت میں جائے گا اللہ نے اس جنت کا نام رکھا دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس قدر امن و سلامتی اس دین کی ہے، اس مکتب فکر کی ہے، اس موقف کی ہے۔ سلفیوں کے بارے میں جو فضا عام کی گئی، ہندوستان کی تاریخ پر اگر نظر ہے، آزادی سے پہلے 10 لاکھ کے قریب جانیں گئی۔ وطن عزیز کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے 10 لاکھ کے قریب جانیں گئیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے مستند ذرائع سے یہ بات بتائی کہ ان میں 5 لاکھ ایسے افراد تھے جو سلفی تھے، اہل حدیث تھے۔ پھر اس کے باوجود کہنا کہ یہاں سے اس مکتب فکر سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، یہ بالکل تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اجتماعی فتویٰ دہشت گردی کے خلاف کس نے جاری کیا؟ کون سی جماعت، کس تنظیم نے جاری کیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف اجتماعی فتویٰ جاری کیا۔ اور پھر ہندوستان میں دہشت گردی کے خلاف داعش سے اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، گمراہ فکر سے بچانے کے لیے، شعور بیدار کرنے کے لیے پروگرامز کیے گئے، کتابیں شائع کی گئی، کنونشن کیے گئے، اور یہ کتابیں مختلف زبانوں میں شائع کی گئی، بارہا شائع کی گئی مختلف مقامات پر۔ یہ سارے کام انجام دینے والے کون افراد ہیں؟ جو سلفی کہلاتے ہیں اور جو جمعیت اہل حدیث سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے ہمیں یہ گنجائش بتائی ہے کہ وطن سے محبت کرنا فطری تقاضا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا جواز بتایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور احادیث کے پیش نظر۔ لہذا سلفیت کو کسی اور مکتب فکر کے مقابل پیش کرنا یا پھر سلفیت کو کسی اور مکتب فکر کے ساتھ جوڑنا جن کا وجود ہی سیاست ہے، یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ سلفیت سیاسی امور سے دور رہتی ہے، اس کا کام ہے
قال اللہ قال الرسول پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کا کام ہے منہج سلف کو اختیار کرتے ہوئے امن و سلامتی کی فضا کو قائم اور برقرار رکھنا۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔